سود خوروں، زرپرستوں اور دنیا خواہوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوا حق گو مرد خدا ابو ذر، غفاری قبیلے کا نڈر، بے خوف اور بہادر جندب، پتھر کے بے زبان اور بے جان بتوں سے بیزاری کی اضطرابی کیفیت اسے ہمہ وقت ایک ہیجانی احساس میں مبتلا رکھتی ہے۔ اس کے گندمی فراخ ماتھے پر تفکر کی سلوٹیں اور روشن آنکھوں سے چھلکتی ادھورے پن کی اداسی چھوٹے بھائی انیس کو ہمہ وقت ایک الجھن میں مبتلا کیے رہتی ہے۔ قحط کی مصیبت غفاری قبیلے کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے۔ قبیلہ منات دیوتا کو منانے کے لیے رخت سفر باندھ رہا ہے۔ جندب کراہیت اور بے رغبتی سے سفر میں شریک ہو رہا ہے۔ منات کے چرنوں میں غفاری قبیلہ بہترین صحت مند جانوروں کا سرخ خون بہا کر تضرع و زاری سے فراغت کے بعد، چاندنی رات میں تعظیمی قصیدوں کے بعد داستان گوئی کی ابتدا کر چکا ہے۔ ڈھلتی رات اور دہکتا الاؤ قحط سے مرجھائے چہروں پر امید کی پرچھائیاں ڈال رہا ہے۔ صبح کاذب کے ملگجے اندھیرے میں جمائیاں لیتے ہوئے بت پرستوں نے داستانیہ انداز میں انہی بتوں کے بارے میں مشکوک افکار بیان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جندب مسکراتا ہوا منات کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جہاں ایک نجس جانور منات کے چرنوں سے چڑھاوے کا گوشت کھا کر وہیں اپنی نجاست پھینک کر اپنی راہ لیتا ہے۔ جندب ایک پتھر اٹھا کر بت کے ماتھے پر مار کر ہنستا ہوا اپنی سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر چاند کی کرنوں میں دمکتی ہوئی ریت پر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وسیع و عریض آسمان پر نور کی سفیدی دھیرے دھیرے قدم جما رہی ہے۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی مدھم ہو رہی ہے اور دور افق سے سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے۔ ریت کے اونچے ٹیلوں پر فکر کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس بے کراں وسعت کو جندب اپنے اندر اتارنا چاہتا ہے۔ ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں نمایاں ہو چکی ہیں۔ آخر وہ کون سی طاقتور ذات ہے جو ان بے کراں وسعتوں کو سنبھالتی ہے؟ یقین کی شعاعیں جندب کا سینہ روشن کرنے کو ہیں۔ یکا یک آنکھوں سے دو آنسو نکلے۔ جندب اونٹنی کی پشت سے ریت پر آیا اور ماتھا زمین پر رکھ کر بے اختیار رونے لگا۔ جندب کی زندگی کا پہلا سجدہ، جس نے جندب کے رگ و پے میں آسودگی اور طمانینت کا میٹھا احساس جگا دیا۔ جندب سجدے کا عرفانی مزہ چکھ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آواز گلے میں پھنس چکی تھی۔ وہ ایک عالم سرشاری میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے خدا سے قریب ہو رہا تھا۔ ادھورے پن کی کسک اور نامکمل وجدان کی تڑپ اسے ایک پرسکون احساس میں بدل رہی تھی۔ خدائی نور اس کے بدن میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس سجدے نے دل میں لگی ساری پرانی گرہیں کھول دی تھیں۔ جندب عالم حیرانی سے وادی یقین میں قدم رکھ چکا تھا۔ واپسی کے سفر میں چھوٹا بھائی انیس جندب کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھ کر خوش تھا۔ اونٹنی کی پشت پر بیٹھے جندب نے انیس سے پوچھا، کیا تم اپنے دین کو پرانے کپڑے کی طرح اتار کر پھینک سکتے ہو؟ کیا منات تمہارے دکھوں کو سن اور سمجھ سکتا ہے؟ انیس اور جندب دالان میں قہوے کی پیالیوں سے نکلتی بھاپ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم ہیں۔ گرد آلود لباس میں ایک مسافر جو شاید مکہ سے آیا ہے، تھکے قدموں کے ساتھ انیس سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ انیس اپنے دیرینہ دوست سے احوال سفر پوچھ رہا ہے۔ مکہ سے آیا ہوا دوست خبر دے رہا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کر چکا ہے اور اس کے بقول اسے آسمان سے پیام آتے ہیں۔ جندب فوراً پوچھتا ہے، لوگوں کا رویہ کیسا ہے اس کے ساتھ؟ بہت برا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے اسے تنہا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بتوں اور ان کے نظریات پر حملہ آور ہے۔
وہ سب بتوں کا انکار کر کے ایک خدا کی خبر دے رہا ہے۔ جندب کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ بے قرار ہو کر انیس سے کہتا ہے، بھائی فوراً مکہ کی طرف رخت سفر باندھو اور صورت حال معلوم کر کے آؤ۔ اگلی صبح انیس اپنی اونٹنی پر سوار مکہ کی طرف سفر آغاز کرتا ہے۔ جندب انتظار کی شدید اضطرابی کیفیت میں ریت کے ٹیلوں پر اپنے بھائی کا منتظر ہے۔ 4 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد جندب کی بے قرار آنکھیں دور سے آتے ہوئے بھائی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ ادھر انیس کی سماعت میں اب تک مصطفیٰ کے کلام کی شیرینی اور صداقت کا میٹھا سرور دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر تک اتر جانے والے عشق کی والہانہ مٹھاس محسوس کر رہا ہے۔ جندب وہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ کاہنوں کی طرح مقفع و مسجع گفتگو نہیں کرتا، نہ ہی وہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کی گفتگو اور سراپے میں کوئی شعبدہ بازی نہیں۔ اس کا پورا وجود ایک واضح اور سچی حقیقت ہے۔ نہ وہ شاعر ہے، کیونکہ اس کے کلام میں کہیں کوئی غلو اور خیال آرائی نہیں ہے۔ وہ سچا ہے، صبح تازہ کے پاک جھونکے کی طرح۔ انیس کے لفظوں سے سچی خوشبو جندب کو نئے جہان کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سرشار روح کے ساتھ جندب تڑپ کر اٹھا، سوکھی مشک پانی سے لبالب بھری اپنی سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اس کی آنکھیں ریت کے ٹیلوں سے بہت آگے آسمان کی بے قرار وسعتوں میں یقین کا سورج طلوع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ تھکا ہوا جندب جب گرد سے اٹا کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر چادر کندھوں پر لپیٹ کر بے خبر سو گیا۔ دوپہر شام میں بدلی اور شام نے شب کی سیاہی میں خود کو فنا کیا۔ ادھر بے وطن عاشق نے کعبے کے ریتیلے فرش پر پہلو بدلا۔ رات کا تیسرا پہر اور جندب زمزم کا پانی پیے خالی پیٹ دیوار کعبہ پہ نظریں ٹکائے کسی کا منتظر ہے۔ سارا مکہ سو چکا۔ جندب کے سرہانے قدموں کی آہٹ بلند ہوئی۔ ایک نوخیز دلربا باوقار جوانی کی حدوں میں قدم رکھتا حسین پیکر لہجے میں مانوس نرمی، ایک مدھم سرگوشی نے جندب کو چونکا دیا۔ مسافر ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ جندب نے وہ رات اس جوان کے گھر گزاری۔ صبح بغیر کچھ کھائے وہاں سے دوبارہ کعبہ آ گیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے زمزم کے پانی سے لب سیراب کرتا ہوا جندب آتے جاتے سارے چہروں میں کسی صادق اور امین کا وجود کھوج رہا تھا۔ دوسری رات کا تیسرا پہر اور پھر وہی جوان رانا بڑی نرمی اور متانت سے اس غریب الوطن عاشق کو اپنے گھر لے گیا۔ تیسری شب یہی نوخیز جوان پوچھتا ہے، مسافر تجھے کس کی جستجو اس شہر تک کھینچ لائی ہے؟ میں جندب ہوں، قبیلہ غفار سے آیا ہوں۔ مسکرا کر جوان نے سرگوشی میں کہا، جندب تو نجات پا گیا۔ اب یہ جوان جندب کو گھر نہیں کوہ صفا کی طرف لے جا رہا تھا۔ جوان نے حجرے پر ایک مخصوص دستک دی۔ ابو ذر کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رگ و پے میں ایک سنسناہٹ تھی۔ جستجو کا ستارہ اپنے قطب تک پہنچ گیا تھا۔ دروازہ کھولو، میں علی ہوں۔ در کھلا اور جندب کے کانوں کو ایک شیریں بھاری اور دوستانہ آواز نے دم بخود کر دیا، السلام علیک۔ آقا کا پہلا سلام غفار قبیلے کے جندب کے نام۔ یہ رات ابو ذر کی زندگی کی سب سے قیمتی رات تھی۔ ابو ذر کے دل میں ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گمراہی کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ ابو ذر کا ہاتھ اپنے آقا کے ہاتھ میں تھا۔ عشق کی نورانی لہر سارے جسم میں انقلاب برپا کر چکی تھی۔ جندب اب ابو ذر تھا، محمد کا ابو ذر۔ ساری رات معشوق بولتا رہا اور عاشق سماعت کرتا رہا۔ ابو ذر کی پیاس بجھ چکی تھی۔ سوچ اور عقیدے کی گرہیں کھل رہی تھی۔ اس روشن رات کا سویرا ابو ذر کی روح کو تابندہ کر چکا تھا۔ آقا کی شیریں سخن
پیاسے لبوں کو عشق الہی کی سمندر سے سیراب کر چکے تھے۔ اس رات ابو ذر کے پورے وجود کو بے خوف نڈر خدا پرست حق گو اور دیدہ ور بنا دیا تھا۔ صبح کی سفیدی کے نمودار ہونے پر ابو ذر کے کاندھے پر اپنے نرم ہاتھوں کو رکھ کر تلقین فرمائی گئی، اے ابو ذر، تم خطرے میں ہو، جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو، جب ہماری ہجرت کی خبر ملے تو ملنے چلے آنا۔ مگر یہ بے خوف توحید پرست عاشق سہنک کعبہ میں واپس آیا اور بلند آواز سے اعلان کیا، میں جندب ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میرا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد اس کے رسول ہے۔ اس پانچویں مومن پر کفار نے کعبہ میں اتنا تشدد کیا کہ ابو ذر بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر دھن کے پکے عاشق نے تشدد کے ڈر سے کعبہ نہیں چھوڑا، بلکہ دوسرے دن پھر اسی جذبے کے ساتھ دین مبین کی گواہی دی، پھر مارا گیا۔ تیسرے دن آخری اتمام حجت کیا۔ کفار نے پھر ابو ذر کو نشانہ بنانا چاہا، مگر دور سے آتے ہوئے آقا کے چچا عباس نے خود کو ابو ذر پہ گرا دیا اور چیخ کر کہا، نادانو، یہ غفار قبیلے کا باعزت آدمی ہے، تم تجارت کا سامان اسی قبیلے کے راستے سے لے کر گزرتے ہو، آگاہ رہو۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ابو ذر نے زمزم کے پانی سے لہو صاف کیا، اعلان حق کا فریضہ پورا کیا اور کفار کو ورطہ حیرت میں ڈال کر یہ بے خوف خدا پرست اپنے قبیلے میں لوٹ گیا۔ آزادی، خوشی، سرشاری اور سکون کا احساس لیے یہ مسافر عشق وطن کی طرف روانہ ہوا۔ ابو ذر فی البدی حمدیہ مصرے گنگناتا ہوا عالم سرشاری میں یقین کا سفر آغاز کر چکا تھا۔ ابو ذر کے چشم تصور میں دلربا سراپے کی شیریں بیانی، اس کی حسین پیشانی اور اس کے لہجے کی سچائی اور مٹھاس۔ انیس منتظر تھا۔ ابو ذر نے جوشیلے انداز میں اسلام کا پہلا مبلغ بن کر مصطفیٰ کے دیے ہوئے درس یقین کو دہرانا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں شدت اشتیاق میں پرنم تھی اور لب اضطراب شوق میں تھر تھرا رہے تھے۔ انیس نے جوشیلے انداز میں اپنا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ پر رکھ کر چلا کر کہا، میں بھی محمد کے دین پر ایمان لایا اور اسے قبول کیا۔ پاس کھڑی ماں ابو ذر کے لبوں سے ٹپکتے مائے عشق سے دل سیراب کر چکی تھی، فوراً اسلام لے آئی۔ ابو ذر کے عشق کا میدان سج چکا تھا۔ سماعت میں آقا کی میٹھی آواز سنائی دیتی کہ اے جندب، تو اپنے قبیلے میں دین کی تبلیغ کر۔ مناظرے، مباحثے اور مجادلے کا تند و تیز طوفان کھڑا ہوا۔ لات و منات کے نام لیواؤں نے حشر اٹھائے، مگر کفر و شرک کا یہ ابال جھاگ بن کر بیٹھ گیا اور ابو ذر کا عشق جیت گیا۔ سارا قبیلہ غفار ابو ذر کا ہم زبان بن چکا تھا۔ یقین شک کا خاردار درخت گرا چکا تھا اور اب چاروں جانب تکبیر و تحلیل کے پھول کھل رہے تھے۔ ابو ذر کے سجدوں نے لطف کے تمام رنگ کشید کر لیے تھے۔ غفار قبیلے کا یہ مبلغ مکہ سے آنے والے ہر مسافر سے احوال مصطفیٰ دریافت کرتا۔ معلوم ہوتا رہا مکہ والوں کے ظلم و ستم نے مصطفیٰ کے ہم نواؤں کو حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر شعب ابی طالب میں غربت آقا کی خبر ملی۔ پھر خبر ملی کہ اوس و خزرج اسلام لا چکے ہیں۔ بے قرار لہجے میں ابو ذر نے انیس سے کہا، دیکھا اب محمد مدینہ کے نخلستان کی طرف آئیں گے۔ مکہ میں انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی۔